نویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن میں ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کے ذکر میں ایک مرتبہ فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو وہ ضرور دے دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا وہ بہت تھوڑی سی گھڑی ہے، یعنی اس گھڑی سے فائدہ اٹھا لو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 935 نمبر پر۔ رسول اللہ جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جیسے کوئی حملے سے ڈرا رہا ہو۔ یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اس دن کی کیفیت بڑی مختلف ہو جاتی تھی۔ آپ یوں ہوتے تھے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ لوگوں صبح دشمن تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ مختصر خطبہ دینے کی تھی اور نماز طویل کرنے کی۔ حضرت ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت عمار نے خطبہ دیا جو مختصر اور نہایت بلیغ تھا۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا اے ابو الیقظان، آپ نے نہایت مختصر اور بلیغ خطبہ دیا، اگر میں خطبہ دیتا تو ذرا لمبا دیتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی لمبی نماز اور خطبے کو مختصر کر دینا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اور پھر نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2009 نمبر پر۔ رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے تو اما بعد کہہ کے خطبہ کو شروع کیا کرتے تھے، اور حضرت علی بن حسین نے مسور بن مخرمہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، یعنی اس کے بعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 926 نمبر پر، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ کے ایک ایک لفظ سے کتنی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو خطبہ دیتے تھے لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ صحابہ کرام کو اسلام کی بنیادیں، شریعت کے قوانین اور بنیادی اخلاقیات وغیرہ بھی سکھایا کرتے تھے۔ جیسے آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ عین خطبے کے موقع پر بھی بعض اوقات کسی کو نصیحت کر دیتے تھے کہ فلاں کام کر لو۔ جیسے ایک صحابی داخل ہوئے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبہ دینے کے لیے نکل چکا ہو تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد ضرور پڑھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1166۔ خطبے میں ضرورت اور وقت کے تقاضے کے مطابق تقریر کرتے تھے۔ جب کسی کو ضرورت مند اور بھوکا دیکھتے تو صحابہ کو صدقہ کرنے اور اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت جریر سے روایت ہے کہ ہم دن کے شروع میں رسول اللہ کے پاس تھے، ایک قوم ننگے پاؤں، ننگے بدن، چمڑے کی عبائیں پہنے، تلواروں کو لٹکائے ہوئے حاضر ہوئی، تو ان میں سے اکثر نہیں بلکہ سارے کے سارے قبیلہ مضر میں سے تھے۔ رسول اللہ کا چہرہ اقدس ان کے فاقے کو دیکھ کر متغیر ہو گیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر تشریف لائے تو حضرت بلال کو حکم دیا اذان کہو اور اقامت دو۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی۔ اس آیت کی تلاوت کی، سورہ عشر کی آیت کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دینار اور درہم اور اپنے کپڑے اور گندم کے ساتھ سے صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی اتنی بھاری تھیلی لے کر آیا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز تھا۔ پھر لوگوں نے اس کی پیروی کی، یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیر کھانے اور کپڑوں کے دیکھے۔ رسول اللہ کا چہرہ اقدس کندن کی طرح چمکتا ہوا نظر آنے لگا، تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے اسلام میں آ کر نیک بات یعنی کتاب و سنت کی بات جاری کی اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں اس کی دیکھا دیکھی اور ان کا بھی ثواب ہے بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ گھٹے۔ اور جس نے اسلام میں آ کر بری چال ڈالی اس کے اوپر اس کے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کے عمل کا بار بھی جو اسے دیکھ کر عمل کرے، اور ان لوگوں کا بار کچھ بھی گھٹے گا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2351 نمبر پر۔ خطبے میں آپ دعا میں اللہ کا ذکر کرتے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی تو خطبے میں اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسائے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلا لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 932 نمبر پر۔ یہاں سے ابھی پچھلے دنوں میں کسی نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعائیں نہیں کیا کرتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے دعا کرنے کے لیے کہا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس موقع پر دعا ضرور کی ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. جب لوگ مسجد میں داخل ہو جاتے تو آپ تشریف لاتے اور سلام کر کے ممبر پر تشریف لے جاتے، پھر اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کر لیتے، لوگوں کا سلام کرتے، پھر بلال اذان دیتے، اذان کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور کمان یا عصا پر ٹیک لگائے رکھتے تھے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1096 نمبر پر. یہ روایت ہے شعیب بن زریق سے کہ میں حکیم بن حزام نامی ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میں مشرف ہو رہا تھا. وہ شخص ہم لوگوں سے حدیثیں بیان کرنے لگا. میں ایک دفعہ 7 آدمیوں یا 9 آدمیوں کے وفد میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے جب آپ سے ملاقات کی تو عرض کیا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، آپ ہمارے لیے خیر کی دعا فرما دیں. آپ نے ہم لوگوں کو کچھ کھجوریں عنایت فرمانے کا حکم دیا. اس وقت مسلمان پریشان حال تھے. اس کے بعد ہم لوگ چند دن مدینہ منورہ میں رہے. ہم نے نماز جمعہ آپ کے ساتھ ادا کی. آپ بوقت خطبہ ایک لاٹھی یا کمان کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے. آپ نے خطبے میں کچھ ہلکے مقدس مبارک کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. آپ کے ممبر میں 3 سیڑھیاں تھیں. ممبر بننے سے پہلے آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور یہ ممبر مسجد کے درمیان میں نہیں بلکہ مغربی سمت میں اس طرح رکھا گیا تھا کہ اس کے اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے برابر کی جگہ تھی. حضرت سلمہ بن اقویٰ سے روایت، انہوں نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 497 نمبر پر، مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی. جب جمعے کے علاوہ اس پر بیٹھتے یا جمعے کے دن اس پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام اپنا رخ آپ کی طرف پھیر لیا کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. پھر کچھ دیر بعد بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے. جب آپ خطبے سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلال اقامت کہتے، آپ لوگوں کے قریب ہو جاتے، خاموش رہنے کا حکم دیتے، یہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس بیٹھے ساتھی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی ایک لغو حرکت کی اور اپنا جمعہ خراب کر لیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 934 نمبر پر. جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر تشریف لے جاتے، 2 رکعت سنت ادا کرتے. آپ نے جمعے کے بعد 4 رکعت سنت کا بھی حکم دیا. علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے کہ جب مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت اور اگر گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 1 ہے اور پیج 93 ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا یوم جمعہ کے لیے. یہ مبارک دن ہے. اس مبارک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتوں تو دیکھیں، کچھ کام جو ہے وہ فطرت میں سے، جن میں سے نیلز کاٹنا بھی ہے اور حجامت کروانا بھی ہے. نیلز کاٹنے کی سنت کو جمعے کے دن ضرور پورا کرنا چاہیے. انسان کسی دن کو مختص کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو جمعے کے دن کے لیے رسول اللہ جو کام کرتے تھے آئندہ کے لیے یاد کر لیجئے. آئندہ جمعے پہ فجر کی نماز، سورہ السجدہ اور سورہ الدہر، اور جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سورہ الکہف پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے. آپ یہ سورت بھی پڑھا کرتے تھے ویسے ہی نماز کے علاوہ. اور اسی طرح سے آپ جمعہ ادا کرتے، خطبہ دیتے تھے، لوگ خطبے سے پہلے پہنچتے تھے. پہلے پہنچنے والوں کا اجر زیادہ ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اور اس دن میں انسان کو صدقہ بھی کرنا چاہیے، درود بھی، اور اسی طرح سے اس نیکی کے دن کو اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لیکن مسلمانوں کی خوشیاں غیر مسلموں سے مختلف ہوتی ہیں. اس خوشی کے دن میں مسلمان اچھے لباس بھی پہنتے ہیں اور اسی طرح سے آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں. اور اسی طرح سے اس دن میں انسان کو زیادہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے زیادہ کثرت سے سلام کرنے کا تو موقع ملتا ہے، اگر اللہ موقع دے دے تو کسی کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا، یا اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں شیئر ڈالنا، یہ کام ضرور کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اور خاص بات خواتین کے لیے کہ خواتین کو بھی اسی طرح سے جمعے کی نماز ادا کر کے اپنے لیے ثواب حاصل کرنا چاہیے جیسے مرد شوق سے ادا کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چونکہ عام روٹین نہیں ہے اس لیے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، بلکہ اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کوئی مسجد ایسی ہے جس میں خواتین کے لیے جمعے کا اہتمام ہو. بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں پر خواتین کے لیے الگ ارینجمنٹ ہوتا ہے. تقریباً ہر علاقے میں ایسی مساجد موجود ہیں.
درود کے بارے میں اتھینٹک ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو صحیح درود خود رسول اللہ نے سکھائے، جو دوسرے لوگوں نے سکھائے اس کا نام اگر آپ نے درود رکھ لیا تو وہ درود نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا لے جو رسول اللہ کی مخالفت میں ہو۔ درود کی کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے، www.ramadan.annurpk.com، اور یہ سلیش کے ساتھ اذکار AZKAAR.PHP، اور آن لائن کورسز بھی موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی آپ سے استدعا ہے آج کے دن میں ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔